تاثیر عطا فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر میں گزارش کروں گا خطیب آل محمد سرکار علامہ ہمارا زہرا افضل خدا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سے انہوں نے آمد تے بآواز بلند کر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں استدا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس جگہ پر یہ حاضری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے جملہ مرحومین ان کی مغفرت فرمائے، بالاخص حضرت ایت اللہ عظمہ شیخ قبلہ محمد حسین نجفی نور اللہ قبرہ الشریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات عالی و متعالی فرمائے۔ ہماری اور آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام دنیا میں جس کونے پر جاری و ساری ہے اور جو مومن اس عبادت میں مشغول ہیں ان کی آپ حفاظت فرمائے۔ شر شیطان شر دشمنان سے مومنین کرام کو محفوظ رکھے۔ جو مومنین کرام بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کو دی ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومنین قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہیں یا مختلف مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور قرب میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات فرمائے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ عزیزان محترم، بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ میرے سے پہلے علماء کرام خطاب فرما رہے تھے، میرے سے بعد بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، آپ استفادہ کریں گے۔ بس کچھ لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں ہمارے اوپر۔
اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گننا ہمارے لیے محال ہے۔ ہماری یہ زندگی، یہ دنیا، اس کی نعمتیں، رحمتیں کروڑوں اربوں بے حساب ہیں۔ اصلاً یعنی ہمارا جو سانس کا آنا اور جانا خود نعمت اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کے بدلے جو ہے وہ سجدہ شکر واجب ہوتا ہے۔ اتنی عظیم نعمت ہے، اہمیت بھی زیادہ ہے اس کی۔ لیکن میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ، جتنی عظیم نعمت اللہ کی یہ فرش عزا اور یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، یہ مجالس اور محافل ہیں، اس جیسی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ تھوڑی توجہ، اپنی بات کے اوپر آپ کو دلیل دوں گا، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم توفیق دی ہے کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم اس عظیم فرش عزا، اگر میں یوں کہوں کہ اس عظیم درسگاہ، اس عظیم یونیورسٹی میں بیٹھنے کے قابل ہوئے۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے یا یہ ہماری قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس عزاداری اور یہ اس مشن کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کریں۔ امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اتجلسون و تتحدثون، کہ اے میرے صحابہ کیا تم لوگ بیٹھتے ہو آپس میں گفتگو کرتے ہو، مباحثہ کرتے ہو، بات کرتے ہو، یعنی ان محفلوں میں، ان مجالس میں بیٹھتے ہو یا نہیں بیٹھتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا، شاگردان امام نے جواب دیا کہ بھلا یہ اپنا رسول اللہ، یقیناً ہم بیٹھتے ہیں، ایسی محافل برپا کرتے ہیں۔ تو سن امام باقر علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ تلک المجالس انا احبها، یہی تو وہ مجالس ہے کہ جن کو میں پسند کرتا ہوں، یہی وہ مجالس ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ فَحْيُ فِيهَا أَمْرَنَا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجالس، وہ محافل ایسی ہوں کہ جس کے اندر ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو، ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ من جلس، اسی روایت میں اگلا جملہ ہے کہ من جلس مجلسا یحیی فیہا امرنا، کہ جو شخص بیٹھے کسی ایسی مجلس میں کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا کہ جس دن سب قلوب مردہ ہو جائے۔ بڑا عظیم شرف ہے ہمارے لیے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ امر اہل بیت زندہ ہو، کہیں خدا نخواستہ معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ نام محفل اور مجلس محمد و آل محمد کا ہو اور معاذ اللہ اسی محفل میں ان کے ذکر کو ہم مٹانے کی کوشش کریں، چاہے اندر ہو چاہے سہون ہو، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہماری گفتگو یا ہمارا یہ بیٹھنا یا ہماری یہ مجالس کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اہل بیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس طرف توجہ دینے کی خصوصی ضرورت ہے، وگرنہ یہ آج کا دور اگر دیکھا جائے تو اس میں امام رضا علیہ السلام کی صلوات پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیون اخبار الرضا میں شیخ صدوق نے امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا، کہ اگر لوگ، عام لوگ، یعنی یہاں پر ابھی شیعوں سے مخاطب نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اگر عام لوگ ہمارے کلام کے محاسن سے آگاہ ہو جاتے لتبعونا، تو ہماری اتباع کر لیتے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ملتا جو ہمارا شیعہ نہ ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کے کلام کے محاسن کو لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں۔ ہم یہ کوتاہی ہماری ہے، قرآن اور اہل بیت کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے، یہ کوتاہی ہماری ہے کہ جو ہم ان محاسن کو، ان عظیم کلاموں کو اس دنیا تک پہنچا نہیں سکتے۔ یہ کلام کوئی عام نہیں ہے۔ میں کیوں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ آیات اور روایات کے ذریعے ہی اپنی بات کو بیان کروں۔ امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل
اسی طریقے سے 2 صحابہ ان کے پاس آئے، ان کے شاگرد، اور مختلف علوم کے حوالے سے امام سے سوال جواب کرنے لگ گئے، مختلف باتیں کرنے لگ گئے۔ تمام ان باتوں اور مباحثوں اور سب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ان کا میں آپ کو یہاں پر بیان کروں۔ جب تمام باتیں مکمل ہو گئیں تو اس وقت امام باقر علیہ السلام نے ایک فارمولہ بتایا، وہ سوچنے والا ہے، وہ ہمارے دلوں میں حفظ ہونے والی بات ہے۔ امام اپنے ان دونوں شاگردوں کو سامنے بٹھا کر ایک جملہ کہتے ہیں کہ شرقا و غربا، کہ تم چاہو مشرق میں چلے جاؤ، تم دونوں چاہو مغرب میں چلے جاؤ، لا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اہل البیت، تمہیں صحیح علم حاصل ہو سکتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ جو ہم اہل بیت کے دروازے سے نکلتے ہیں۔ کلام ائمہ عام چیز نہیں ہے، لیکن فرق اور کوتاہی وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات اگلے مرحلے میں جاؤں کہ خصوصاً یہ مجالس اور محافل کہ جس میں ہمارا موضوع امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، یہ خود اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ جو اللہ نے ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ اور یہ بھی بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرم احتجاج تبرسی کے اندر یہ روایت ذکر ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر، کہ وہ شخص، وہ عبد کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت اور شرف دینا چاہے، قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، تو اللہ اس کے دل میں القاء کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے میرے حسین کی محبت اور یا میرے حسین کی زیارت کی محبت۔ اور اس کے بدلے میں اسی روایت کا اگلا حصہ ہے کہ من اراد اللہ بہ السوء، کہ خدا بند متعال جس شخص کو ذلیل کرنے کا اگر ارادہ کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ کرتا یہ ہے کہ قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ، اللہ اس کے دل کے اندر امام حسین کا بغض یا امام حسین کی زیارت کا بغض ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آج وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں مجالس امام حسین پر، مجالس ذکر حسین پر اور ان جلوسوں کے اوپر اور اس عزاداری کے اوپر، وہ جان لیں یہ اعتراض وہ خود نہیں کر رہے بلکہ کنفرم ہے کہ اللہ نے ان کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ یہ خدا کی طرف سے سلب توفیق ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے اس بات کا، ہمیں افتخار ہونا چاہیے اس بات کا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں قابل بنایا ہے کہ ہم اس فرش عذاب پر بیٹھ سکیں، اور اللہ نے اس ذکر حسین کو آگے پہنچانے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اپنی بات کو اگلے مرحلے پر لے کر جاؤں اور جو میرا اصل موضوع ہے وہاں پر جاؤں، صرف ایک نقطہ یہاں پر عرض کروں گا کہ دنیا دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، ادعا کرنے والے بہت سے دعوے کرتے ہیں، جی ہم محمد و آل محمد کا احترام کرتے ہیں، جی ہمارے دلوں میں ان کی عقیدت ہے، جی ہمارے دلوں میں ان کے لیے بہت محبت ہے اور عشق ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ادعا کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ثابت کرنے کی، ایسا ہے ہی نہیں تو کتنے لوگ اوپر ثابت قدم رہتے ہیں۔ کہنے والے، دعویٰ کرنے والے تو بہت سے دعوے کرتے ہیں، جی ہمارے لیے سب کچھ اہل بیت ہیں، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ اہل بیت کو آپ لوگ اپنے لیے سمجھتے کیا ہیں تو پھر خاموش۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک نقطہ معترضہ بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر اگر پوچھا جائے آپ کے مفسرین قرآن کون ہے تو جی فلاں ہیں، اگر آپ کے محدثین کون ہے جی فلاں ہیں، آپ کے تاریخ دان کون ہے فلاں ہیں، آپ کے علم فقہ کے امام کون ہے جی فلاں فلاں ہیں، آپ کے خلفاء کون ہیں جی وہ حضرات ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو سب کچھ مانتے ہیں تو اپنا عام استاد ماننے کو تیار نہیں ہے تو مانتے کیا ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی مہم ترین بات ہے کہ ادعا کرنے والے، یہ دعوی محبت کرنے والے، یہ محرم آتا ہے، ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال ماہ سفر آتا ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم لوگ یہاں پر فرش اعظام میں اور مسلسل ایام اعظام میں مصروف ہیں، لیکن لوگوں کی شادیاں بھی چل رہی ہیں، لوگ اپنی مصروفیات میں مصروف بھی ہیں، لوگ اپنی مشغولیات میں مشغول ہیں، لوگوں کی زندگی میں لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ محرم اور سفر کون سا مہینہ ہے، تو اور
منصف مزاج اہل سنت برادران ان عزاداری امام حسین اور اس سلسلے میں ہونے والی مشی یا جلوس یا جس سلسلے کے اندر مصروف تھے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی تھے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ براتیں لے کے جا رہے تھے، اپنے کاموں میں مشغول تھے، الٹا اعتراض کرتے تھے جی یہ کون لوگ ہیں ہر وقت ہمارے لیے اذیت کا باعث بنے ہیں یا ہر وقت یہ ہے۔ ان سے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اذان محترم کیا خیال ہے کہ ہمارا مکتب تشیع یا ہم جو شیعیان اہل بیت ہیں آیا ہر غمی یا ہر خوشی میں جاتے ہیں یا فقط خاص غمی اور خاص خوشیوں میں جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پر جس کی خوشی ہو وہاں پہ چلے جائیں یا جس کی غمی ہو وہاں پر چلے جائیں۔ ہماری خوشیاں ہیں وہ بھی محمد و آل محمد کی محتاج ہے، ہماری غمیاں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری عزاداریاں ہیں وہ بھی غم محمد و آل محمد کے تابع ہیں، انہی کی محتاج ہیں، انہی کے تحت چلتی ہیں۔ تو پھر یہ میں یہاں پر کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ ہر سال محرم اور سفر اس دنیا میں آ کے پوری امت کے سامنے یہ واضح کر دیتا ہے کہ محمد کے خانوادے کے اپنے کون ہیں اور اس کے پرائے کون ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے کہ اس عظیم مقصد کے لیے اس نے ہمیں چلنا ہے۔ ذرا محترم میں نے جس آیت اب کیونکہ کافی گزر رہا ہے جس آیت کو اپنا موضوع بنایا تھا کہ جس کو آیت مودت کہا جاتا ہے، مشہور و معروف آیت ہے سورہ مبارکہ شورا کے اندر خدا بند متعال فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اے نبی کہہ دو کہ میں آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ مودت فی القربى، میرے قرابت داروں کی محبت۔ اب یہاں پر اس کا شان نزول کیا ہے مختصراً بیان کروں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اس آیت سے ہم حاصل کیا کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جناب سعید ابن جبیر مشہور تابعی وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کچھ انصاری صحابہ وہ یہ تقریباً رسول کی زندگی کا آخری دور ہے جو جس طرح کے روایات تفسیری کے اندر ملتا ہے، تو کچھ احباب آتے ہیں، کچھ انصاری صحابہ آتے ہیں رسول کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں اتنی پریشانیاں سہی ہیں، ہماری خاطر اتنی تہمتیں گالیاں اور پتھر مارے گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا، اس کی وجہ فقط کیا تھی آپ ہماری ہدایت چاہتے تھے۔ اے رسول خدا آپ بتائیے کہ اس آپ کی اس امر تبلیغ کے بدلے میں ہم کوئی اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مال چاہیے ہم وہ دیتے ہیں، اگر کوئی دنیا کو کوئی جاہ اور کوئی منصب چاہیے تو وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی سیٹ آپ کو چاہیے تو ہم دینے پہ تیار ہیں، حکومت آپ کو دینے پہ تیار ہیں، جس چیز پر بھی آپ ہاتھ رکھیں ہم آپ کو دینے پہ تیار ہیں، کیونکہ ہم اجر رسالت دیتے ہیں۔ تو وہی رسول کہ جو اب تک اس سے پہلے کئی دفعہ یہ سوال ہوا تھا اور رسول کرام اسلام نے فرمایا تھا کہ ان اجریہ الا علی اللہ یا ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ کا، توجہ، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ کا، میرا اجر صرف اللہ دے گا۔ اور بات بھی یقیناً ایسے ہی تھی کہ کیونکہ امر رسالت ربی تھا، اللہ کے پیغام کی تبلیغ تھی، تو جس کا پیغام ہو یقیناً اجر بھی اسی کو دینا چاہیے، اور اسی بنا پر پیغمبر یہ جواب دیتے تھے۔ لیکن آج جب اس مدنی زندگی کا آخری دور شروع ہوا تو ابھی رسول نے جواب نہیں دیا تھا کہ وہی کی ڈوری ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کے کہتے ہیں کہ اے رسول خدا اللہ نے آپ کو سلام دیا ہے اور پھر اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام سنیے اور ان لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ اے نبی قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے تمہیں تمہارے سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کسی طرح کا اجر نہیں چاہیے، ہاں اگر کوشش کر سکتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میرے ذی قربا سے محبت رکھو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب میں
نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، قرآن کی طرف آپ کی توجہ ہے، نبی کی زبان سے قرآن میں 2 طرح کے اجر مانگے گئے ہیں۔ توجہ ہے، 2 طرح کے اجر نبی کی زبان سے قرآن میں اللہ نے منگوائے ہیں۔ ایک تو اجر یہی تھا کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک اور اجر بھی نبی نے مانگا ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، خود یہ آیت قرآنی ہے کہ کل ما اسألکم، ادھر لا اسألکم ادھر ما فرق نہیں ہے، مانا دونوں کا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ کہ میرے نبی کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر یہ کہ تم اللہ کا رستہ اختیار کرو۔ توجہ کہ تم اللہ کا رستہ اختیار کرو۔ ایک یہ آگے اجر، اور دوسرا اجر جو پہلے تھا یعنی مودت فی القربى۔ اچھا، تو عجیب بات ہے کہ دونوں آیات کے اندر حصر پایا جاتا ہے۔ دونوں آیات کا اگر معنی کیا جائے، جو پہلی آیت تھی اس کا معنی کیا تھا کہ میں تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا سوائے مودت فی القربى، یعنی اس واحد اجر ہے تو وہ مودت فی القربى ہے۔ دوسری آیت کیا ہے کہ اگر واحد اجر ہے تو اللہ کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر 2 نتیجے مل سکتے ہیں، اب دونوں میں سے ایک درست ہو۔ توجہ ہے، 2 نتیجوں میں سے ایک درست ہے۔ پہلا نتیجہ وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ، جس کے ہم قائل نہیں ہیں کہ قرآن میں تضاد ہے۔ ایک دفعہ نبی کیا کہتے ہیں کہ کوئی اور اجر نہیں سوائے مودت فی القربى کے، اور دوسری دفعہ نبی کہتے ہیں کہ کوئی اور اجر نہیں سوائے اللہ کا رستہ اختیار کرنے کے۔ ایک یہ نتیجہ ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اس کے علاوہ دوسرا نتیجہ ہے جس کو آیت اللہ نے شیر فیضان الرحمان میں بھی لکھا، آیت اللہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں بھی لکھا، آیت اللہ مکارم نے اپنی تفسیر نمونہ کے اندر، اور کئی سینکڑوں مفسرین قرآن نے اپنے قرآن کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا واحد نتیجہ جو قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو مودت فی القربى ہے یہ وہی اللہ کا رستہ ہے، اور جو اللہ کا رستہ ہے یہ وہی مودت فی القربى ہے۔ یا دونوں میں پھر یا تو آپ تضاد مانے، کہیں کہ نبی نے 2 الگ الگ اجر مانے اور دونوں کے بارے میں کہا کہ اس کے سوا کوئی اجر نہیں، تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کو پھر ایک مانے اور یہ بات مجبور ہو جائے کہنے پر کہ اگر مودت فی القربى کرنی ہے، اس کا تقاضا نبھانا ہے، اس کا واحد رستہ ہے کہ ہم اللہ کے رستے پر چلیں، اور اگر اللہ کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں اس کا واحد طریقہ ہے کہ مودت فی القربى کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے قلب میں رکھیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو خدمت میں بیان کروں، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں، کہ یہاں پر یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے ہم سے کیا طلب کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے نا کہ مودت فی القربى، یہ قربہ ہے کون؟ قربہ کون؟ یہ سوال کبھی بھی نہ ہمارے ذہنوں میں آتا اگر اس کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ بہت سی تفسیریں بیان کی گئی، بہت سی تاریخیں بیان کی گئی، بڑی بڑی حدیثیں لائی گئیں۔ یہ قربہ سے مراد، بعض نے کہا کہ جناب میرے اصحاب، میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، کوئی تنقید کا مقصد نہیں، ہر بندہ اپنی تحقیق کرے، جس کو جو تفسیر بہتر لگے اس کو قبول کرے۔ لیکن میں بھی عنوان درس ایک چیز بیان کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ بعض جگہوں پر آیا کہ میرے اصحاب، یہ میرے قریبی ہیں، بنادر کی محبت طرف پہلی بات۔ پھر اس سے پڑھ کر اگلے مرحلے میں کیا ہے؟ ازواج مطہرات، جو میرے قربا ہیں ان سے محبت کرو، دوسری بات۔ تیسری بات، بعض نے دائرہ اتنا وسیع کر دیا قربا کا کہ پوری امت میری قربا ہے، تم ان سے محبت کرو۔ تو مجھے یہ تیسری تفسیر ہے کہ جس کے بارے میں سے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی نے اگر پوری امت سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے تو مجھے یہ بتائیں تقاضا کر کس کو رہے ہیں؟ توجہ، حکم دے کس کو رہے ہیں کہ تم محبت کرو؟ اگر پوری امت، آیا پوری امت مخاطب نہیں ہے قرآن کے؟
آیا پوری امت کو رسول حکم نہیں دے رہے؟ اگر پوری امت سے مودت کرنا ہی رسول اللہ کا مقصد ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ رسول حکم کس کو دے رہے ہیں؟ تو خود یہ آیت بتا دیتی ہے کہ جس کو حکم دے رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کی مودت کا حکم دے رہے ہیں وہ اور ہیں، شخصیات اور ہیں، ایک نہیں ہو سکتی، وگرنہ قرآن کی آیت کا معنی باطل ہوتا ہے، خلاف عقل جاتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی آیت اور خلاف عقل ہے۔ اور دوسری بات جو باقی تفسیریں جو بیان کی گئی ہیں، میں اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ جو رسول خدا نے مودت کا حکم دیا ہے، آیا وہ کسی خاص وقت یا کسی خاص زمانے میں یا کسی خاص شرط کے تحت دیا ہے یا عام طور پہ دیا ہے؟ میرے ساتھ بولیں گے، کیا عام طور پہ ہے یا اندر کو آیت میں کوئی شرط لگائی ہے؟ آیت کے اندر شرط کوئی بھی نظر نہیں آتی۔ کل اے نبی کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، یہ میرے قرابت داروں کی مودت۔ مجھے یہ تو بتائیے کہ جو مطلقاً حکم دیا جا رہا ہے بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی زمانے کے، بغیر کسی مکان کے کہ میرے قرابت داروں کی مودت واجب ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر میرے قربا یقیناً وہ ہونے چاہیے کہ جن کا بچپن ہو وہ بھی قابل مودت ہو، جن کا بڑھاپا ہو وہ بھی قابل مودت ہو، جن کی جوانی ہو وہ بھی قابل مودت ہو، جن کی پیدائش کا موقع ہو تو قابل مودت ہو، جن کی شہادت کا موقع ہو تو قابل مودت ہو، جن کی محفل ہو تو قابل مودت، اور جن کی خلوت ہو تو قابل مودت۔ اور یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب احمد ابن حنبل برادران اہل سنت کے امام اپنی کتاب حدیث کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب احمد ابن حنبل کے الفاظ ہیں، وہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من قرابتک، کون ہیں آپ کے قرابت دار؟ من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن کی مودت ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو تمام کتب حدیث کے اندر، تمام کتب تفسیری کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ رسول اللہ نے ایک ہی جواب دیا تھا، ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ وہ یا علی ہیں یا فاطمہ ہیں یا حسن ہیں یا حسین ہیں۔ اللہ ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے لے کے جاؤں، یہاں پر یہ جو حکم ہے حکم مودت، اس کے بارے میں علماء نے ایک بڑی پیاری تحقیق کی ہے، تفسیروں کے اندر موجود ہے۔ وہ تحقیق یہ ہے کہ یہ آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، اہل علم ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اس بات کے اوپر اس کو جانتے بھی ہیں اور اس پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے ہیں ان سے بہتر لفظ کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ نے ایک معنی کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ، جو عربی عبارت استعمال کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبارت نہیں ہو سکتا، اگر ہوتی تو اللہ وہ استعمال کرتا۔ ایسا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ نے لفظ مودت استعمال کیا ہے۔ ایک ہے لفظ محبت، ایک ہے مودت۔ اب عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ایک ہے قرابت داروں کی محبت واجب ہے، لیکن محبت خود عربی کا لفظ ہے۔ محبت اردو فارسی کا نہیں، عربی کا لفظ ہے۔ اگر اللہ نے لفظ محبت ہی کہنا ہوتا تو لفظ محبت استعمال کرتا۔ توجہ، لیکن کیا لفظ محبت استعمال ہے؟ نہیں،
مودت استعمال ہے۔ تو اب کوئی فرق ہے یا نہیں مودت اور محبت میں؟ علماء کرام، مفسرین اعظام، محدثین نے، اور اس کے علاوہ کتب لغوی کے اندر مشہور ترین کتب لغوی ہے فروق اللغویہ، جس میں ہم معنی الفاظ جو بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں الفاظ، لیکن ان کے بڑے دقیق فرق اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور علماء نے بیان بھی کیا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے مودت استعمال کیا ہے، محبت نہیں۔ محبت اور مودت میں بڑا دقیق فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو محبت ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے قلبی جذبے کے ساتھ، آپ کے قلبی لگاؤ کے ساتھ۔ مثلا مجھے ایک چیز کے ساتھ محبت ہے، ایک کپڑے کے ساتھ محبت ہے، یا ایک بلڈنگ کے ساتھ محبت ہے، میرا قلبی لگاؤ ہے، میرا جذبہ ہے کہ مجھے وہ چیز پسند ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن مودت اس سے ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ مودت اس سے ایک قدم آگے ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت یہ ہے کہ ایسی محبت، ایسا قلبی لگاؤ، ایسا جذبہ جو انسان کے اندر اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے، وہ جذبہ اس محب کو مجبور کرے کہ اپنی محبت کا اظہار اپنے عمل اور کردار کے ذریعے کرے۔ پتہ نہیں میری بات اپنی میں آپ سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں؟ یعنی مودت صرف جذبے کا نام نہیں ہے، مودت صرف نعرہ لگا دینے کا نام نہیں ہے، مودت صرف واہ واہ کر دینے کا نام نہیں ہے، مودت نام ہے ایسی محبت کا کہ جو اس محب کو مجبور کرے کہ جس راستے پر اس کا محبوب ہے محب بھی وہیں چلتا ہوا نظر آئے۔ اور اس سلسلے میں ایک مثال علماء نے لکھی ہے اپنے تفسیروں کے اندر، وہ فرماتے ہیں جیسے دو لفظ ہیں نا، خشوع اور خضوع، دونوں عام طور پہ اکٹھے استعمال کرتے ہیں، جی فلاں شخص نماز کے اندر اس میں بڑا خشوع و خضوع ہے، لیکن کتب لغوی میں دونوں کے اندر فرق ہے۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ لیکن خضوع کیا ہوتا ہے کہ جب اس خوف کے نتیجے میں، جب اس خشیت کے نتیجے میں، جب اس خوف کے بدلے میں انسان کا جسم، انسان کا بدن اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو جائے، اس کو خضوع کہا جاتا ہے۔ تو یہی فرق ہے محبت اور مودت میں، کہ مودت انسان کو مجبور کرتی ہے اطاعت کی طرف، مودت انسان کو اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں پر میں صرف ایک اگرچہ باتیں کہیں تھی لیکن کئی باتوں کو میں چھوڑ کر آخر کی طرف جا رہا ہوں کہ جو مودت ہے، ہم یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ ولایت ائمہ اطہار، ولایت امیر المؤمنین، ولایت اہل بیت، یہ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کسی اور کو شک ہوتا ہو تو ہو، لیکن مکتب تشیع، مکتب اہل بیت کے لیے یہ مسلمات مذہب ہے۔ لیکن کیا ولایت، کئی مودت اتنی سستی چیز ہے کہ فقط دعویٰ کرنے سے حاصل ہو جائے؟ نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اصول کافی کے اندر معتبر ترین حدیث ہے، رجالی اعتبار سے، سندی اعتبار سے، امام فرماتے ہیں کہ لا تنال ولایتنا الا بالمرء والعمل، ہماری ولایت حاصل ہو سکتی ہی نہیں ہے سوائے تقوی کے اور عمل نیک کے۔ بڑا ایک عجیب ایک صورتحال ہے، یعنی ایک طرف تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ولایت پر ہے، لیکن ولایت کو خالی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہماری ولایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد اس سے اگلے حصے کے اندر بہت سی روایات ہیں جس کے اندر عمل اور تقوی جو ہے، امیر المؤمنین نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اعینونی بورع واجتہاد، تو مجھے تقوی اور کوشش کی ضمانت دو، میری مدد کرو تقوی اور اس کوشش کے ذریعے سے، تو مجھے اس کی ضمانت دو۔ وعلی ضامن لفلجکم، اب میں علی، میں امیر المؤمنین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔
یعنی شرط اور مشروط لازم اور مظلوم چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں چیزیں، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اپنی بات کو اگلے آخری حصے کی طرف لے کے جاؤں، جب یہ مودت اس کا معنی ذی القربیٰ معلوم ہو گئے تو اب یہاں پر صرف آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ آیا اس مودت کے کوئی تقاضے بھی ہیں یا نہیں؟ توجہ، آیا اس مودت کا کوئی تقاضا، یعنی مودت ہم سے کچھ جو رسول ہمیں کہہ کے جا رہے ہیں کہ مودت ذی القربیٰ کرنی ہے، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس کے فقط دو تقاضے خدمت میں بیان کروں گا اور بات کو تمام کروں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مودت فی القربیٰ کا وجوب ہے قرآن کے اندر، یہ جو قرآن میں واجب قرار دی گئی ہے، یہ صرف عام واجب نہیں ہے کہ جیسے حقوق اللہ، نماز، روزہ وغیرہ جو باقی واجبات ہیں، نہیں، بلکہ یہ واجب ایسا ہے کہ جس کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ تو جو ہے اجر رسالت۔ اب یہاں پر میں صرف آپ کے سامنے ایک سوال کروں گا، مثلا یہ امام بارگاہ آپ نے تعمیر کروائی، اللہ اس پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ امام بارگاہ تعمیر ہوئی، یا مسجد، یا دیوار، یہ بلڈنگ، چند مزدوروں نے آ کے اس بلڈنگ کو بنایا، جب بلڈنگ مکمل ہو گئی، استعمال کا وقت آیا تو اس کا مثلا انجمن کا صدر یا چیئرمین یا جو بھی کمیٹی ہے وہ ان مزدوروں کو دھکا دے کے یہاں سے باہر نکال دے کہ ہم آپ کی مزدوری نہیں دیتے۔ تو یہاں پر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آیا اس جگہ پر بیٹھ کر کسی طرح کی عبادت قابل قبول ہے؟ متفقہ مسئلہ سنی شیعہ تمام لوگوں کا متفقہ مسئلہ کہ اگر مزدور کی مزدوری ادا نہ کی جائے تو اس جگہ کو استعمال کرنا غاصبانہ کہا جاتا ہے، اس کو غصب کہا جاتا ہے، اور غصب جگہ کے اوپر نہ نماز ہے نہ کوئی اور عبادت ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو رسول اللہ نے مودت ذی القربیٰ کو، مودت فی القربیٰ کو اپنی مزدوری قرار دیا ہے، مجھے یہ بتائیں کیا یہ مزدوری دیے بغیر دعوی اسلام اور ایمان قابل قبول ہے؟ آیا امکان ہے اس بات کا کہ ہم اپنے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کریں، ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے کا اقرار کریں، ہم عبادات کرنے کا اقرار کریں، لیکن یہ مودت فی القربیٰ ہمارے قلوب کے اندر نہ ہو تو کیا خدا ہماری یہ تمام عبادات قبول کرے گا؟ یقیناً نہیں ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ شیخ طبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں ایک روایت نقل کی ہے اور معتبر روایت ہے، اس میں شیخ طبرسی نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، حضرت کی شان پہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام، لو ان عبدنا عبد اللہ، کہ اگر کوئی شخص عبادت کرے اللہ کی، کہاں پر؟ بین الصفا والمروہ، اپنے گھر میں نہیں بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان۔ ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں، پوری دنیا کا باعظمت ترین مقام ہے حرم بیت اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حرم کے جتنے حصے ہیں، چاہے صحیح کا مقام ہو، چاہے حتیم ہو، چاہے مطاف ہو، جتنے بھی یہ تمام کی تمام جگہ ہیں متبرک ترین مقامات ہیں۔ ایک شخص وہاں پر عبادت کرے، اور کتنی عبادت کرے گا؟ 2 رکعتیں نماز پڑھے، 4 رکعتیں پڑھے، امام فرماتے ہیں 1000 سنۃ، 1000 سال عبادت کرے، ثم 1000 سنۃ، پھر ایک اور 1000 سال، ثم 1000 سنۃ، پھر ایک اور 1000 سال، 3000 سال وہ شخص وہاں پہ عبادت کرے، حتی یسیرا کشم الوالی، یہاں تک کہ عبادت کرتے 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 خشک مشکیزے کی مانند سوکھ کر گر جائے، اتنی زیادہ عبادت کرے، لیکن پھر امام فرماتے ہیں ثم لم یدرک فی قلبہ محبتنا اہل البیت، لیکن اپنے دل کے اندر ہم اہل بیت کی مودت کو نہ پائے، کبہ اللہ علی من خریہ فی النار، اللہ اس کو اس کی پیشانی کے پل جہنم میں پھینک دے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر انہی روایات کو لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، انہوں نے ایک بڑا پیارا قصیدہ پڑھا ہے اہل بیت کی شان میں، بہت پیارے اشعار ہیں، واقعات ہے، اگر ان میں توجہ کی جائے تو امام شافعی نے بڑے پیارے طریقے سے عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا آل بیت النبوہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے
جملہ فرماتے ہیں کفاکم فی عظیم الفخر انکم، آپ کے فخر کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له، کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی تو نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز کی قبولیت کی شرط ہے اہل بیت پہ درود۔ اور دوسرا تقاضا، یہ پہلا تقاضا یعنی اجر کو ادا کرنا واجب، اب دوسرا تقاضا جس کی طرف میں نے البتہ پہلے اشارہ کیا ہے کہ اس اجر کو ادا کرنے کے لیے کیونکہ صرف محبت نہیں بلکہ مودت ہے، اطاعت بھی کرنی پڑے گی، اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اطاعت جب ہم نام لیتے ہیں نا معصومین کا، تو ہمیں ان ناموں کی لاج بھی رکھنی چاہیے۔ تھوڑی سی توجہ، بس اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، ان ناموں کی لاج رکھنا پڑے گی، اور یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے شیعوں سے اپنے شیعوں سے فرماتے ہیں کہ تکون لنا زین، اے میرے شیعوں میرے لیے باعث زینت بننا، فلا تکون علینا شیئا، تمہاری وجہ سے ہمیں شرمندگی نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ برے کام تم کرو، تمہارے برے اعمال کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ جن کے ماننے والے ایسے برے ہیں تو پتہ نہیں خدا نہ خواستہ ان کے پیر اور ان کے مرشد اور ان کے امام اور ان کے رہبر کیسے ہو۔ سوچو، اور اس کے بدلے میں پھر امام دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو جس کا یعنی اگر یہ روایت کا جملہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں 100 گھر ہوں اس میں سے 99 گھر مخالفین کے ہوں لیکن ایک گھر ہمارے ماننے والے کا ہو، تو ہمارے اس ایک ماننے والے کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی عبادت، اس کی مناجات، اس کی یہ معاشرت، اس کی یہ اجتماعیت اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ جس کا ماننے والا اتنا عظیم ہے ان کے رہبر کتنے عظیم ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے شیعہ، ایسا ہونا چاہیے محب اہل بیت۔ اگر ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں ان کی بات کو ماننے کا تو وہ صفات ہم پیدا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اس راستے پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم صفات محمودہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم علی مرتضیٰ امیر المؤمنین کی مودت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم مومن تو ہمیں ہونا چاہیے نا۔ اگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مودت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم انسان کو مدافع ولایت امیر المؤمنین ہونا چاہیے۔ اگر ہم امام حسن کی مودت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اخلاق حسنہ ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ اگر امام حسین کی مودت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ اگر زین العابدین کو ماننے والے ہیں ان کی مودت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم عبادت کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر باقر العلوم کے ماننے والے ہیں تو انسان کو علم کا شوق رکھنا چاہیے۔ اگر جعفر صادق کے ماننے والے ہیں تو انسان کو اپنی گفتار اپنی کردار کے اندر صدق پیدا کرنا چاہیے۔ اگر موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں تو اپنے غصے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور اگر امام رضا علیہ السلام کی محبت کے قائل ہیں تو ہمیں اللہ کے رضا پر راضی ہونا پڑے گا۔ اگر امام تقی اور امام نقی کے ماننے والے ہیں تو تقویٰ لانا پڑے گا۔ اگر حسن عسکری علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو اپنی صفوں میں اتحاد لانا پڑے گا۔ اور اگر امام مہدی کے ماننے والے ہیں تو اس راستے پر چلنا پڑے گا جو ہدایت کا رستہ ہے۔ چیزیں اپنے اندر ملانی پڑیں گی، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ اور آخری بات صرف 2 سے 3 منٹ، فیضان محترم، یہ جو مودت کے تقاضے جو انسان پورے کرے تو پھر کیا اللہ نے اس کی کوئی علامت رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ یقیناً ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے کہ جس علامت کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ صفت ہے یا نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یقیناً ایسا ہے۔ تو اب اس مودت کی علامت کیا ہے؟ ذرا محترم، میں بلا مبالغہ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر مودت کی سب سے بڑی کوئی علامت ہے تو وہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں کے تابع کریں اور اپنی غمیوں کو ان کے غم کے تابع کریں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
امام صادق علیہ السلام کا قول ہے، ان کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق شدہ ہیں، وہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے خلق شدہ ہیں۔ اس کی علامت کیا ہے کہ یسوءہم ما یسوءنا، جو چیز ہمیں پریشان کرے اس سے ہمارے ماننے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو چیز یسرہم ما یسرنا، اور جو چیز ہمیں خوش کرے ہمارے ماننے والے بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے کہ علامت مودت کسی میں ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیے سب سے بڑی علامت ہے عزاداری۔ توجہ، بس آخری بات، آج کے دور میں عزاداری اسی مودت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ عزاداری آپ کو بتائے گی کہ یہ محمد و آل بیت محمد کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے۔ یہ عزاداری آپ کو بتائے گی کہ ہمیں ان کی اس غم اور اس پریشانی اور جس سے بڑھ کر ان کے گھروں پر مصیبت نازل نہیں ہوئی تھی، اس مصیبت میں ہم کیا احساس کرتے ہیں۔ یہ عزاداری بہت بڑی امانت ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر۔ بڑی کوشش کی گئی اس عزاداری کو مٹانے کے لیے، بہت طریقوں سے دن رات کوششیں کی گئی کہ ہم نام حسین مٹائیں یا قبر حسین مٹائیں۔ چاہے عباسی دور ہو، چاہے اموی دور ہو، ہر دور میں اس نام صلوات پر یاد رکھیں، اس نام کو مٹانے کے لیے دن رات بہت سی کوششیں کی گئی۔ بنو امیہ کا دور تھا، ممبروں سے امیر المؤمنین کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہوئیں وہ واضح ہے۔ بنی عباس کا دور، پھر خصوصاً متوکل کا دور کہ جس میں کتنی دفعہ امام کی قبر کے اوپر پانی پھیرا گیا، کتنی دفعہ حل چلائے گئے، پھر حکم دیا گیا کہ جو شخص بھی کوشش کرے گا زیارت پہ جانے کی ہم اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے۔ تو کیا خیال ہے، عزاداری رک گئی تھی؟ کیا وہ روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت بھی محبین اہل بیت نے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے ہاتھ کاٹ دو، ہمارے پیر کاٹ دو، ہمیں سینے کے بل بھی اگر کربلا جانا پڑے ہم جائیں۔ اور اس کے بعد پھر کبھی جلسے جلوسوں پر حملے ہوئے، کبھی شیعیان کو چن چن کر قتل کیا گیا پورے پاکستان میں، بارڈر کے اندر کوئٹہ کے حالات، ڈیر اسماعیل خان، مختلف حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی دن رات جتنی کوشش دشمنان کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی ہے اس عزاداری کو مٹانے کے لیے اور ذکر امام حسین کو مٹانے کے لیے۔ لیکن میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ وہ یہ بھول گئے تھے کہ عزاداری اس نور خدا کا نام ہے جس کو اللہ نے خود روشن کیا ہے۔ صدقی جو کہا ہے، یہ روایت ہے کہ حسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ یہ چراغ عام چراغ نہیں ہے، اس چراغ کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی ان کمزور پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اس بات کو یاد رکھیں اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنا نور کیسے مکمل کرنا ہے۔ بھلو کرہ الکافرون، چاہے کافرین اور مشرکین کو جتنا برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ بل، یہ جو قوانین، قانون سازی اور اس طرح کے جو کئی ڈرامہ بازیاں جو کی جا رہی ہیں فقط اس عزاداری کو روکنے کے لیے اور ذکر حسین کو مٹانے کے لیے یا اس کو محدود کرنے کے لیے، وہ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ اللہ کا نور ہے، نہ پہلے مٹا تھا نہ اب مٹے گا۔ حسینیت پہلے بھی زندہ باد تھی، حسینیت آج بھی زندہ باد ہے، حسینیت قیامت تک زندہ باد ہے۔ اور جس بدماش کو بچانے کے لیے آج کوششیں کی جا رہی ہیں تو ذہن میں رکھیں یزیدیت کل بھی مردہ باد تھی، یزیدیت آج بھی مردہ باد ہے، یزیدیت قیامت تک مردہ باد ہے۔ بس ایک جملہ ذکر مسائل، ذہن محترم، حسینیت جو ہم تک پہنچی ہے اس کے پیچھے بہت قربانیاں لگی ہیں۔ 10 محرم عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے جوان، اپنے دوست، اپنے بزرگ، سب کچھ قربان۔ آسان تو نہ تھا نا عباس
عباس کے بازو قلم کروا دینے. آسان تو نہ تھا نا علی اکبر جیسے جوان کو مقتل میں بھیجنا. آسان تو نہ تھا نا جناب قاسم کو اس حالت میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر واپس خیام میں لے کے آنا. آسان تو نہ تھا نا علی اصغر جیسے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کے اس کو تیر لگوانا. یہ عزیزان محترم آسان نہ تھا. عصر عاشور تک حسین علیہ السلام نے اللہ کا دین بچایا ہے, امر بالمعروف بچایا ہے, نہی عن المنکر بچایا ہے. لیکن اس عصر عاشور کے بعد سے لے کے پورا محرم اور پورا سفر پھر علی کی بیٹیوں نے, پھر نبی کی بیٹیوں نے حسینیت کو بچایا ہے. اور حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی اللہ کا دین نہ بچتا. اور یہ میں کہنے پر مجبور ہوں اور بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر نبی اور علی کی بیٹیاں نہ ہوتی تو حسینیت مٹ جاتی. کتنے عجیب طریقے سے بچاتی رہی ہیں, کبھی کربلا شام غریبہ میں, اور کبھی کوفہ کے درباروں میں, اور کبھی شام کے بازاروں کے اندر, اور کہیں پہ چادریں لٹوا کر, اور کہیں پہ اپنے باہر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بڑا مشکل سے بچایا ہے اس حسینیت کو. یہ حسینیت کو مٹانے والے کوشش کرتے رہیں گے. لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب دربار میں خطبہ دیا تھا نا, اس میں ایک جملہ کہا تھا, وہ یزید تو جتنی مرضی کوشش کر لے ہمارے ذکر کو مٹانے کی, لیکن ہمارا ذکر زندہ تھا اور زندہ رہے گا, اور تیرا ذکر ہوگا کہ اس کو مٹا دیا جائے گا. یہ 40 اس سال کا 40 اور گزشتہ 40 اس نے بتا دیا ہے کہ وہ حسین جو اس وقت تنہا تھا آج کروڑوں شیعہ اس کے ساتھ ہیں. وہ بیویاں جو شام غریبہ میں کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں جاتی تھی, آج ہزاروں لاکھوں بیویاں ان خیموں میں جا کے فرصت دیتی ہیں. لیکن عزیزان محترم ظلم بھی بہت سہا ہے, بہت برداشت کیے ہیں مسائل. ان میں سے صرف ایک جملہ بیان کروں, بات کو تمام کروں. میرے سے پہلے مولانا عزیز اس بارے میں پڑھ رہے تھے, 40 کے واقعات ذکر کر رہے تھے. میں یہاں پر صرف ایک جملہ بیان کروں گا. تمام کے تمام مسائل اپنی جگہ پر ساخت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سعادت الدارین کے اندر قبلہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اس فلک نے, اس زمین نے بہت سے مسائل دیکھے ہوں گے, لیکن اس سے بڑھ کر مسائل نہ دیکھا جب نبی اور علی کی بیٹیاں اپنے نانا کے شہر مدینہ کی طرف آئیں, اور جب ان کے سامنے اپنے نانا کا شہر مدینہ نظر آیا تو اس وقت روایت کے مکتب کے جملے ہیں, کہتے ہیں جب بی بی نے دیکھا, بی بی ام کلثوم نے تو دیکھ کے کہتی ہیں مدینہ جدنا لا تقبلینا بالحسرات والاحزان جئنا. اے ہمارے نانا کا شہر مدینہ, ہمیں قبول نہ کر, ہم بڑی حسرت لے کے واپس آئے ہیں, ہم بڑے حزن اور غم لے کر واپس آئے ہیں. اے ہمارے نانا کا شہر, خرجنا مل کے بالاہالین جمعا, جب ہم تیرے سے نکلے تھے نا, ہمارے ساتھ حسین تھا, ہمارے ساتھ عباس تھا, ہمارے ساتھ محمد تھے, ہمارے ساتھ قاسم تھا, ہمارے ساتھ فوج تھی, رجعنا. لیکن جب آئے ہیں لا رجال ولا بنینا, ہمارے مرد ختم ہو گئے, ہمارے بیٹے مارے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, وآخر دعوانا الحمد للہ.